الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام سامعین محترم، جیسا کہ مغرب کی نماز سے قبل ہمارے ایک بزرگ سٹیج پر فرما رہے تھے کہ یہ اجتماع مفصل تقاریر کا نہیں ہوتا، بیانات کا نہیں ہوتا، صرف اور صرف اپنی جماعت کی وحدت کو پیش کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن چونکہ جماعت ہی نے مختلف موضوعات اور مختلف عنوانات علماء کے سپرد کیے، لکھے، نامزد کیے، تو اپنے اپنے موضوع کے متعلق کچھ باتیں کہنا یہ بھی فرض منصبی ہے۔ مجھے اس مختصر وقت میں جو کچھ عرض کرنا ہے، آپ نے قرآن کی آیت اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دو ٹکڑوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ موضوع اور عنوان آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کی توحید مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی توحید کا قائل بھی ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو تو اس کو بھی ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کے یہ دو بڑے ستون ہیں،
اللہ کی الوہیت کا قائل ہونا، اس کی وحدانیت کو ماننا، اور اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو آدمی مسلمان ہوگا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو دجالوں اور کذابوں نے نبوت کا شوشہ چھوڑا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ ان سے دلیل مانگو؟ بولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے خواب میں دیکھا میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہیں، تو میں بڑا ہی پریشان ہوا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیسے آ گئے؟ صحابہ کے سامنے بیان کیا تو شاگرد عرض کرتے ہیں، فما اولتہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کی تعبیر پہ کیا آپ نے نکالی ہے؟ فرمایا، میری امت میں دو کذاب ابھی پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ نبوت کا اعلان کریں گے، میرے نبوت کے محل میں نقب زنی کریں گے، لیکن ان کا انجام بہت ہی برا ثابت ہوگا۔ اسی عالم میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور میں بڑا پریشان ہو رہا تھا، تو میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی، ذرا پھونک مارو میرے پیغمبر۔ تو میں نے اپنے ان دونوں کنگنوں کی طرف اشارہ کر کے جو پھونک مارا تو ہوا میں اڑ گئے۔ پہلے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، لیکن مجھے کہا گیا کہ پھونک مارو، میں نے پھونک مارا، وہ ہوا میں غائب ہو گئے۔ فرمایا اسی طریقہ سے ان کا صفایا ہو جائے گا اور صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ ایک کا انجام تو اللہ کے پاک رسول کی زندگی میں ہی بہت ہی برا نکلا۔ اللہ کے پاک رسول نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ جاؤ نا، صاحب صنعاء اسود عنسی، نام اس کا ابہلا تھا، ابہلا بن کعب، جاؤ اس کا خاتمہ کر کے آؤ۔ جو اصل بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے دلیل پوچھو، کس دلیل کی بنا پر تو نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا یہ میرا خط بھی لے جاؤ۔ اللہ کے پاک رسول نے ایک خط لکھوایا یمن والوں کے نام کہ جو بھی میری نبوت کا قائل ہے اور مسلمان ہے، اس کے لیے فرض عین ہے کہ جب بھی اس کا داؤ لگے اور جس وقت بھی اس کو موقع ملے، فوری طور پر پہلی فرصت کے اندر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ جھوٹی نبوت کے قائل کا یہ علاج نہیں ہے کہ اس سے دلیل مانگی جائے، بلکہ اس کا یہ علاج ہے کہ جہاں پر بھی ملے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس خناس نے کیا کیا تھا؟ جو یمن کا گورنر تھا شہر بن بازان، اس کو قتل کروا دیا، شہید ہو گیا، اور اس کی بیوی سے زبردستی نکاح کر لیا، اور یہ اس کی بیوی حضرت فیروز دہلوی کی بہن تھی۔ زبردستی نکاح کر لیا، تسلط اس کا تھا۔ آخرکار اس نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے اپنے اوپر۔ رات کے وقت سو رہا تھا حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے سے دیوار کو پھلانگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کی بیوی حقیقت میں تو خوشی سے ان کے عقد نکاح میں نہیں آئی تھی، زبردستی اس نے نکاح کیا تھا اپنے ظلم و جبر سے، اس لیے اس نے بڑی حمایت کی اور بڑا موقع دیا ایمان والوں کو، مسلمانوں کو۔ اس نے کہا میں تمہارا تعاون کروں گی اس بارے میں، تم اس پر حملہ کرو، اس کو قتل کرو۔ وہ رات کے وقت سو رہا تھا، اپنے بھائی فیروز کو اس نے کہا آئیے اور اپنا کام تمام کیجیے۔ رات کو سو رہا تھا، فیروز دہلوی گئے، خنجر ہاتھ میں تھا، اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ اب جیسے جانور کا گلا کاٹا جائے تو سوچو ذرا، اس کی ٹانگیں رسیوں سے باندھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا اس پر تکلیف کی گھڑیاں نہیں آتی؟ اگر اس کی ٹانگیں رسی سے نہ باندھی ہوئی ہوں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا ہو۔ اسی طرح جب اس کا گلا کاٹا گیا تو وہ بھی بڑا بفڑا، بڑی آوازیں نکالی اس نے۔ میرے بھائیوں، باہر سے حواریوں کو شک پڑتا ہے یہ کیا ہو گیا اندر؟ تو بیوی کہتی ہے کچھ نہیں وحی نازل ہو گئی نبی پر، اور جب وحی نازل ہوتی ہے تو اسی قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، پہلے بھی اس کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا کام تمام ہو گیا، روح نکل گئی، جہنم واصل ہو گیا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کو نوید سنائی گئی، نبوت کے باغی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ۔ حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے پاک پیغمبر کو مدینے میں خبر دیتے ہیں، جس مہم پر آپ نے اپنے شاگرد کو بھیجا تھا بحمد اللہ وہ اپنی مہم کے اندر کامیاب ہو چکا، مبارک ہو۔ دیکھیے ذرا نبوت کے ڈاکو کو جہنم رسید کرنے والا اللہ کی نظروں میں کتنا محبوب ہے، پاک پیغمبر کی نظروں میں کتنا پیارا ہے۔ آقا نامدار کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز تو کامیاب ہو گیا، فیروز تیری دنیا میں بن گئی، فیروز تو نے اپنی آخرت بھی سنوار لی۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، یہ تو اس پہلے متنبی اس کا حشر ہوا، اور دوسرا متنبی حضور کے دور میں جس کا آپ نے اشارہ فرمایا تھا، پیشین گوئی کی تھی، وہ صاحب یمامہ مسیلمہ کذاب، جو ایک دفعہ مدینے میں آیا، بخاری شریف میں آتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کے لیے خود اس کے پاس جس حویلی میں ٹھہرا ہوا تھا، آپ خود گئے اور اس کو کہا یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے، کیا دعویٰ کر رکھا ہے تم نے؟ اس نے کہا جناب اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔
آپ نے فرمایا باز آ جا اپنے استعمے سے، ورنہ تیرا حشر مجھے خواب کے اندر دکھا دیا گیا ہے۔ وہ اشارہ تھا کندروں کی طرف، یعنی میں نے پھونک مارا، اڑ گئے، تیرا خاتمہ ہو جائے گا، تیرا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، تیری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ میں تمہیں مفید مشورہ دیتا ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی محمد عربی تجھے کہتا ہے توبہ کر لے، اپنے دعوے سے باز آ جا۔ اس نے کہا ایک شرط پہ توبہ کرتا ہوں، تو مجھے اپنے بات کے اندر نیابت اور خلافت لکھ کے دے، میں باز آ جاتا ہوں، تیرے بعد میں خلیفہ ہوں گا۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا اچھا خلافت، یہ خلافت تو بہت دور کی بات ہے، یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے کھجور کی چھڑی ہے، اللہ کی قسم اگر تو مجھے یہ کہے گا کہ یہ کھجور کی چھڑی مجھے دے دو اور اس کے عوض میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، اس مجھے اپنے رب کی قسم یہ کھجور کی چھڑی کے لائق بھی دو، یہ چھڑی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہو۔ تو کہتا ہے مجھے اپنے بعد نیابت لکھ دو، خلافت لکھ دو، میں تجھے پھر وارننگ دیتا ہوں، ایک بار سوچ لے، ورنہ مجھے تیرا حشر خواب کے اندر دکھا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بھی ارادہ تو کر رکھا تھا کہ اس کے خاتمے کے لیے لشکر روانہ کروں، پر زندگی نے وفا نہ کی۔ فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کا جو اسود انسی کو کذاب کو قتل کرنے کا دن تھا، وہ اللہ کے پاک رسول کی زندگی سے ایک دن پہلے، وفات سے ایک دن یہ خبر ملتی ہے رات کو آپ کے دشمن کو جہنم واصل کر دیا آپ کے ایک شاگرد نے۔ اللہ کے رسول نے الحمدللہ شکریہ کا کلمہ پڑھا اور دوسرے دن پاک پیغمبر دنیا فانی سے رخصت ہو۔ مسلمہ کذاب کی طرف لشکر بھیجنے کا کوئی موقع نہیں بن پڑا، لیکن حضرت صدیق اکبر سب کہو رضی اللہ عنہ، اونچی آواز سے رضی اللہ تعالی عنہ، واقعتاً اللہ گواہ ہے خلیفہ بلا فصل ہونے کا حق ادا کر دیا سیدنا صدیق اکبر۔ جو فتنہ اٹھتا ہے، جو فتنہ اٹھتا ہے، ہر فتنے کے لیے صحابہ مشورہ دیتے ہیں۔ ابھی حضور کا انتقال ہوا، ابھی خلافت کمزور ہے، ابھی ہماری حکومت ڈاما ڈول ہے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے قبیلے، اس لیے اب لشکر باہر بھیجنے کا موقع نہیں۔ لیکن جہاں اللہ کے پاک رسول کی وفات کے دن سیدنا عمر جیسا اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے اور کہتا ہے من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقہ، جو یہ کہے گا پاک پیغمبر حضرت محمد انتقال کر گئے ہیں میں گردن اڑا دوں گا، خبردار کوئی ایسی بات میرے کانوں تک نہ پہنچے، یہ منافقوں کی اڑائی ہوئی بات ہے۔ حضور کی روح عرش پہ گئی ہوئی ہے، ابھی روح واپس آئے گی، حضور زندہ اٹھیں گے، منافقوں کے سر قلم کریں گے، ابھی دین کا بہت سارا حصہ باقی ہے، اس کی تکمیل کریں گے، اس کے بعد کہیں وفات کا وقت آئے گا۔ لیکن اس وقت بھی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اسباب کے درجے میں جو سہارا دینے والا ہے ابو بکر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایوہ الحالف، ایوہ الحالف الا رسلک، الا رسلک، اور ایک قسمیں اٹھا اٹھا کے کہنے والے اللہ کے پاک رسول کی اوپر موت کا وقت نہیں آیا، واللہ ما مات رسول اللہ کہنے والوں، عمر الا رسلک، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا۔ عمر کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، آخرکار سمجھا کہ اس کی ہوش حواس ابھی جذبات میں ہیں، کوئی بات میری سننے کو تیار نہیں ہے،
اس لیے مسجد نبوی کے دوسرے کنارے میں کونے میں چلے گئے اور وہاں جا کر اپنا خطبہ دینا شروع کر دیا. سارے صحابہ ایک ایک کر کے عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے دروازے پر، ابو بکر کے سامنے، اور وہاں پر تو ٹوک لفظوں میں اللہ کے اس پیارے رسول کے خلیفہ بلا فصل نے اعلان کیا تھا. تفصیل کا وقت نہیں. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد رب محمد فإن رب محمد حی لا یموت. جو محمد مصطفیٰ کو اس لیے پوچھتا تھا کہ وہ میرا معبود ہے، اس کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا معبود آج دنیا سے رخصت ہو چکا. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا رب حی لا یموت ہے. موت نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، اونگ بولو نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، بھوک نہیں آئے گی، پیاس نہیں آئے گی، زوال نہیں آئے گا، تھکاوٹ نہیں آئے گی، نسیان نہیں ہوتا. لا یذل ربی ولا ینسا. یہ مخلوق کے تقاضے ہوا کرتے ہیں، رب کے اندر ان تقاضوں میں سے کوئی تقاضا نہیں. وہاں پر بھی جبل استقامت بن کے اگر کوئی شخصیت کھڑی ہوتی ہے، اپنے ہوش حواس کو اپنے قابو میں رکھ کر حق کا اعلان کرتی ہے اور پاک پیغمبر کی حقیقی حصی دنیاوی موت کا جو اعلان کرتی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ بولیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف جس وقت عمر جیسا انسان پھر کہتا ہے کیف تقاتل الناس وقد شہدوا ان لا الہ الا اللہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، کیسے وہ ان مسلمانوں کے خلاف جہاد کرتا جائز سمجھتے ہو جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں؟ حالانکہ پاک رسول نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ عاصموا منی اموالہم ودماءہم. جو اللہ کی الوہیت کا قائل ہے، نبی کی رسالت ختم نبوت کا قائل ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صرف ایک زکوٰۃ کا انکار کیا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ تلوار اٹھانے لگے ہو. سبحان اللہ العظیم. اٹھائیے حدیث کی کتابیں. حضرت عمر کا جملہ سن کر حضرت صدیق اکبر کا یہ نوٹ اپنے دل پر لکھ لیجئے. اللہ اکبر. کیا ہی مشہور قیمتی اور جوہر اور موتی سے زیادہ قیمتی بات مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی. وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ جملہ ایک دفعہ سن لو اور پھر اس کی وضاحت کروں. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. عمر جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، جاہلیت میں تیری جمع مردی کے بڑے کارنامے تھے، اسلام میں آ کر بزدل بن گیا. مجھے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے روکتا ہے. جاؤ گھر میں بیٹھ جاؤ، جاؤ اپنے دروازے بند کر لو، اپنی حویلی کے اندر بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم مدینے میں سے اگر کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہیں نکلے گا، اللہ کی قسم اَيُنْقَصُ دِينُ مُحَمَّدْ وَأَنَا حَيٌّ، اَيُنْقَصُ دِينُ مُحَمَّدْ وَأَنَا حَيٌّ. محمد عربی میرے آقا کا دین ایک ایک رکن کر کے مٹتا جائے اور ابو بکر زندہ ہے، یہ میں کیسے برداشت کر سکوں؟ چلے جاؤ، میری ہڈیاں کتے
بھی نوچ کے لے جائیں گے اکیلے نکلتے ہوئے تو مجھے منظور ہے، لیکن میں ان منکرین زکات کے خلاف جہاد کر کے چھوڑوں۔ یہ ہے جبل استقامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، لشکر اسامہ کی روانگی، وہاں صحابہ روکتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں، اس لشکر کو میں روک سکتا، سب سے پہلے ذمہ داری میری یہ ہے کہ جس لشکر کو اللہ کے پاک رسول نے خود روانہ فرمایا تھا، میں سب سے پہلے اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ حضور کی وفات ہو گئی، خبر ملی، لشکر واپس آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے مخالفتوں کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود اس لشکر کو روانہ کرنے کے اندر بھی اپنی استقامت کا ثبوت دیا۔ مسلمہ کذاب کے خلاف خالد بن ولید کو کمانڈر بنا کے بھیجا، اور وہاں اس مرد مجاہد کو اللہ نے استعمال کیا جس کے ہاتھ سے کبھی نبی کے چچا کی شہادت ہوئی تھی۔ میری مراد سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کی لڑائی میں یہی وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ بعد کے اندر مسلمان ہو گیا تھا، فتح مکہ والے دن شہید کر دیا۔ اللہ کے پاک رسول نے قسمیں اٹھائیں، تفسیر پر آج اس آدمی نے، توجہ، آج اس آدمی نے اس لشکر کے اندر ایک سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی اور رب کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کہتا ہے، مولا میرے مولا، ایک وہ وقت تھا جبکہ میرے اوپر کفر غالب تھا اور میں نے تیرے نبی کے چچا کو شہید کر کے تیرے نبی کا دل دکھایا تھا۔ نعرہ تکبیر! آج نعروں میں وقت ضائع نہ کیجیے، مجھے کچھ بات کہنے دیجیے۔ میرے بھائیوں، کہتا ہے اتنا دل تو دکھا میرے نبی کا کہ اس وقت کہنے لگے لَأَقْتُلَنَّ بِهِ 70 مِن صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، میں جب تک قریشیوں کے 70 بڑے بڑے سردار قتل نہیں کروں گا اس وقت تک میرے چچا کا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن میرے رب کا اعلان آ گیا، میرے پاک پیغمبر، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، یہ کہاں سے قانون آپ نے لے لیا؟ میرے قانون، قرآن مقدس کے قانون کا تقاضا ہے النفس بالنفس، ایک کے بدلے میں ایک ہوتا ہے، ایک کے بدلے میں 70 نہیں ہوتے۔ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، اگر بدلہ لینا ہے تو برابری ہوگی۔ اگر آپ سب سے پہلے میرے قرآن کی خلاف ورزی بالفرض کر لیں گے، امت کے لیے گراہ کھل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے بھی تو ایک کے بدلے میں 70 کو قتل کیے تھے، میں بھی اپنے مقتول کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 2 یا 4 قتل کر دوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، نہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا یہ ایک کے بدلے میں ایک بھی امت کے لیے قانون ہے، آپ کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے قسمیں اٹھائیں اس لیے کہ آپ کو آئندہ کے حالات کا پتہ، بولو، نہیں تھا۔ آنے والے حالات چند لمحات، چند گھڑیاں گزریں گی، وقت گزرنے کے بعد وہی قاتل سید الشہداء کا وحشی ابن حرب آپ کے قدموں میں آ کر گر کر جب یہ کہہ دے گا اسلمت وآمنت بکتابک، میں مسلمان ہو گیا اور میں آپ کی کتاب پر ایمان لا چکا، تو پھر جب قاتل مسلمان ہو جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہوگا؟ آپ کے لیے یہاں پر ایک کو ایک قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں، لیکن اس کا دل تو دکھا ہوا ہے نا، میں نے پاک پیغمبر کے چچا کو قتل کیا تھا، زندگی بھر دعائیں کرتا رہا، مولا مجھے کوئی موقع دے دے، اللہ کے پاک رسول مجھ پر راضی ہو جائیں، مولا مجھے طاقت دے دے، اللہ کے پاک رسول خوش ہو جائے، کوئی ایسا کام کروا دے اللہ کے پاک رسول خوش ہو جائے۔
हुजूर की जिंदगी में मौका नहीं बन सका। हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब नबूवत और खत्म नबूवत के डाकू के खिलाफ उसको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जब ये लश्कर तैयार होता है, वाशी इब्न हर्ब भी तलवार लेकर, और इत्तेफाक देखो वही खंजर लिया जिस खंजर से सैयद शुहदा को कत्ल किया था। आज शायद ये मनक़बत मेरे हिस्से में लिखी हुई हो, लिहाजा वहां पर निशाना बनाया। वो खन्नास बाग यमामा के इलाके में रियाज के करीब पड़ता है। हम जब वहां थे, वहां पर एक पाकिस्तानी आलिम दीन था। एक दिन उसने हमारी दावत की तो हमें ले गया, और जाते जाते उसने हमें वो सारा मंजर दिखाया। ये वो बाग है जिस बाग के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब को वाशी इब्न हर्ब ने जहन्नम किया, और वो छोटे छोटे मोर्चे पूरे के पूरे मैदान में बहुत सारे निशानी के तौर पर आज भी मौजूद हैं। और इन्होंने जो निशाना बनाया, उस निशाना सीधा उसके सीने में लगा और जहन्नम वासिल हुआ। ये कहता है अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, मौला गवाह हो जा, अगर आज तेरे नबी जिंदा होते तो अल्लाह तेरी नबूवी इज्जत की कसम आज जरूर तिल का बेतिल का मुकाफात अमल की वजह से जरूर खुश हो जाते। एक वो वक़्त था मैंने उनका दिल दुखाया, आज वो वक़्त है कि मैंने उनके दुश्मन को जहन्नम वासिल किया है। मौला आज जिंदगी में मैं उनको कुछ नहीं सुना सकता। मौला तेरे तो करीब है, मौला तेरे तो करीब है, आला इल्मीन में उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं। मौला अपने नबी को ये खबर दे दे, तेरे एक सिपाही और शागिर्द ने आज तेरे एक दुश्मन को जहन्नम वासिल कर दिया। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि नबूवत और खत्म नबूवत के डाकू से दलील नहीं मांगी जाती। न सिद्दीक अकबर ने दलील मांगी, न खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील मांगी, बल्कि उसका इलाज तलवार है, कत्ल है, गोली है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, उनका कौल मशहूर है, आपने सुन रखा होगा, फरमाते हैं खत्म नबूवत का मसला इतना अहम है, इतना अहम है कि जो किसी झूठी नबूवत के दावेदार से जाकर दलील मांगता है कि दलील दो अपनी नबूवत पर, ये दलील तलब करने वाला सबसे पहले काफिर होता है। क्यों दलील मांगी जाती है? जबकि तसब्सुब हो। दलील जब मांगी जाती है जबकि शुबूह को शुबहात हो। इसका मतलब ये है कि उसने दलील मांगी है, उसके ईमान में तसब्सुब आ गया, हुजूर की खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रहा, दलील मांगने वाला। लेकिन इसके बावजूद ये मतलब भी नहीं है कि खत्म नबूवत पर दलाइल कोई नहीं। कुरान मुकद्दस की 100 आयात इसके ऊपर दलाइल, अहादीस रसूलुल्लाह में 100 अहादीस अल्लाह के पाक रसूल की खत्म नबूवत की दलील है। पूरा इजमाए उम्मत वो खत्म नबूवत की दलील है। वक़्त के इख्तिसार मैं अपनी मारूज़ात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।